السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کے لیے ایک نیا واقعہ لے کر حاضر ہوئے ہیں جو کہ بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے۔ یہ واقعہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے دین اسلام کو بچا لیا۔ محرم الحرام اسلامی تقویم کا پہلا مہینہ اور سن ہجری کا نقطہ آغاز ہے۔ یہ وہ متبرک، مقدس اور محترم مہینہ ہے جسے پروردگار عالم نے خود عظمت و حرمت اور امن والا قرار دیا ہے۔ یکم محرم الحرام دوسرے خلفائے راشد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے، جبکہ 10 محرم الحرام نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول سیدنا حسین ابن علی اور شہدائے کربلا کی شہادت اور ظلم و ستم کی وہ دردناک داستان ہے جسے ملت اسلامیہ قیامت تک فراموش نہیں کر سکے گی۔ ان لازوال قربانیوں اور شہادتوں میں جرأت و شجاعت، تسلیم و رضا اور ہر حالت میں باطل کے سامنے ڈٹ جانے کا وہ پیغام ہے جو ہمیشہ اسلام اور مسلمانوں کا جذبہ جہاد اور شوق شہادت سے سرشار رکھ کر باطل قوتوں کو سرکوبی کا سبب بنتا رہے گا۔ محرم الحرام کی حرمت و عظمت حب الہی اور حب رسول کا لازمی تقاضا ہے کہ پاکستان کو بچانے، مستحکم و مضبوط کرنے اور یہاں عملاً قرآن و سنت کے نفاذ کے لیے شہدائے اسلام، صحابہ کرام اور اہل بیت اعظام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی اپنی اناؤں کو ملک و ملت کی سالمیت کی خاطر قربان کر دے اور اسلام کی سربلندی کے لیے سب ایک ہو جائیں۔ ڈاکٹر راغب حسین نعیمی نے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے کہا کہ عشرہ محرم ہمیشہ سے ہی مسلمانوں کے لیے انتہائی محترم و مکرم رہا ہے۔ اس کا آغاز حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے ہوتا ہے، جنہوں نے دین اسلام کو وہ مضبوطی عطا کی جس کی ٹھوس بنیادیں آج بھی محسوس کی جاتی ہیں۔ 10 محرم کو حضرت امام حسین، ان کے خاندان اور ان کے جان نثاروں کی شہادت کا افسوسناک واقعہ رونما ہوتا ہے۔ حضرت امام حسین کا مقام و مرتبہ جنت کے سردار کا ہے۔ آپ کے مناقب اور محاسن لاتعداد ہیں۔ آپ نے اپنی شہادت کے ذریعے عظیمیت کی لازوال داستان رقم کی ہے۔ آپ نے ایسا راستہ اختیار کیا جو آپ کو مقام شہادت لے گیا۔ آپ نے اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ آپ نے باطل کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ واقعہ کربلا میں مسلمانوں کے لیے یہ درس ہے کہ باطل کے سامنے سر نہ جھکائیں، چاہیے جان چلی جائے۔ ڈاکٹر راغب نعیمی نے مزید کہا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کے لیے وہ خدمات سر انجام دی جس کی نظیر نہیں ملتی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہل بیت کے ساتھ محبت لازوال ہے۔ ہمیشہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدری صحابہ کے درجے میں مقام عطا کیا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام وہ مرتبہ جنت کے سردار کا ہے۔ آپ کے مناقب و محاسن لاتعداد ہیں۔ آپ متقی، محسن، عبادت گزار اور علم دوست ہیں۔ آپ کو تلاش کرنے والوں نے ہمیشہ آپ کو علمی مجالس میں ہی پایا۔ آپ نے 25 سے زائد حج باپیادہ کیے۔ آپ نے اپنی شہادت کے ذریعے عظمیت کی لازوال داستان رقمی۔ آپ نے رخصت کے عمومی راستہ کو نہ چنا بلکہ اس راستہ کو اختیار فرمایا جو آپ کے مقام شہادت پر لے گیا، اور آپ کی شہادت کی خبر کو آپ کے بچپنے میں ہی عام ہو گئی تھی۔ ہر کوئی جانتا تھا کہ یہ نواسہ رسول ایک دن مقام شہادت پر فائز ہوں گے۔ آپ نے اسلام کی خاطر دین کو بلند رکھنے کی وجہ اور نااہل کے سامنے نہ جھکتے ہوئے استقامت کے وہ جوہر دکھائے کہ نہ صرف 72 نفوس کی شہادت پیش بلکہ اپنے آپ کو بھی شہادت کے اس سفر پر گامزن کیا۔ خون بہانے کا عمل انتہائی مشکل ہے، لیکن جب اللہ کی محبت دل میں سما جائے، اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عشق موجزن ہو جائے تو یہ مشکل کام انتہائی آسان ہو جاتا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مشکل کام کو انتہائی آسانی سے اس طرح سر انجام دیا
کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس قربانی کو قیامت تک کے لیے امر کر دیا، آپ کا نامی زندہ ہو گیا، لیکن آپ کے مد مقابل کا نام آج کوئی نہیں لیتا، حتیٰ کہ کوئی یہ نہیں جانتا کہ اس کی باقیات کس مٹی میں ہے۔ رہتی دنیا تک یہ قربانی مسلمانان عالم کو مہمیز دیتی رہے گی کہ عظمیت کے سفر پر ہی چلنا نام و کام کو دوام دیتا ہے۔ چادر اوڑھ تحریک کے سربراہ معروف مذہبی اسکالر پیر سید کبیر علی شاہ نے کہا کہ واقعہ کربلا ایک خوفناک حقیقت ہے۔ اس واقعے میں نواسہ رسول نے 72 جانثار اسلام سمیت جانوں کے نذرانے پیش کر کے اپنے نانا کا دین ہمیشہ کے لیے بچا لیا۔ اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ جھوٹ اور باطل کے سامنے ڈٹ جاؤ، باطل کے سامنے سر مت جھکاؤ، اور ایک سرکش اور اسلامی مخالف شخص کی حکمرانی قبول نہ کرو۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے یہی کیا، انہوں نے باطل کے سامنے سر نہیں جھکایا اور جان کی قربانی دے دی، اور ان کا یہ عمل تا قیامت زندہ جاوید رہے گا۔ اسلامی جمہوری اتحاد پاکستان کے سربراہ علامہ زبیر احمد ظہیر نے کہا کہ محرم الحرام اسلامی تقویم کا پہلا مہینہ ہے، اور یہ وہ متبرک اور محترم مہینہ ہے جسے پروردگار دو عالم نے خود حرمت اور امن والا قرار دیا ہے۔ یہ مہینہ ان 4 مہینوں میں سے ایک ہے جن کو اللہ تعالی نے امن اور سلامتی والے مہینے قرار دے کر ان کے شان اور مقام پر مہر ثبت کر دی ہے۔ اسلامی سال کا آغاز محرم الحرام سے ہوتا ہے، جو اپنے دامن میں سربلندی، توحید اور غلبہ اسلام کے لیے دی گئی عظیم قربانیوں، حق و صداقت پر استقامت و عزمیت، باطل کے خلاف جرأت و شجاعت، آزمائشوں اور ابتلاؤں میں صبر و شکر کی ایسی داستانیں لی ہوئی ہیں جو اہل حق، اہل اسلام اور پوری انسانیت کے لیے تا قیامت مشعل راہ اور منارہ نور ثابت ہوگی۔ یکم محرم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے، اور 10 محرم نواسہ رسول حضرت امام حسین اور شہدائے کربلا کی شہادت اور ظلم و ستم کی وہ دردناک داستان ہے جسے ملت اسلامیہ قیامت تک فراموش نہیں کر سکے گی۔ ان لازوال قربانیوں اور شہادتوں میں جرأت و شجاعت، تسلیم و رضا اور ہر حالت میں باطل کے سامنے ڈٹ جانے کا وہ زندہ پائیدہ پیغام ہے جو ہمیشہ اسلام اور مسلمانوں کو جذبہ جہاد اور شوق شہادت سے سرشار رکھ کر باطل قوتوں کو سرکوبی کا سبب بنتا رہے گا۔ محرم الحرام کی حرمت و عظمت حب الہی اور حب رسول کا لازمی تقاضا ہے کہ پاکستان کو بچانے، مستحکم و مضبوط کرنے اور قرآن و سنت کے نفاذ کے لیے شہدائے اسلام، صحابہ کرام اور اہل بیت اعظام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی اناؤں اور ضدوں کو ملک و ملت کی سالمیت کی خاطر قربان کر دیں، اور اپنے مسلکوں اور فرقوں کے فروعی مسائل میں الجھ کر امت رسول کو تقسیم اور کمزور کرنے اور عظیم شہادتوں اور قربانیوں کو غیر مؤثر بنانے سے گریز کریں۔ یہ وقت کی ضرورت ہے کہ ہم متحد ہو جائیں، فرقہ واریت کو جڑ سے اکھاڑ دیں۔ فرقہ واریت بد امنی اور دہشت گردی کی ماں ہے، لہذا جب تک یہ ختم نہیں ہوگی مسلمانوں میں اختلافات بڑھتے رہیں گے اور تباہیاں اور بربادیاں آتی رہیں گی۔ اسلام میں فرقہ واریت کی کوئی گنجائش نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا ہے فرقے نہ بنو، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن اس لیے نہیں بنایا کہ فرقے بنائے جائیں۔ حضور اکرم فرقے بنانے کے لیے نہیں بلکہ امت بنانے کے لیے اس دنیا میں تشریف لائے۔ ہر شخص سمجھتا ہے کہ فرقہ واریت کسی کے مفاد میں نہیں ہے بلکہ یہ سب کے لیے ذلت اور رسوائی کا سبب ہے، مگر ہم پھر بھی فرقے بنے ہوئے ہیں۔ اگر آج ہم فرقوں میں بٹے نہ ہوئے ہوتے تو کوئی بھی شخص قرآن جلانے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی نہیں کر سکتا تھا۔ ہمارے ملک میں بعض لوگ ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم فرقے کو پروان چڑھائیں گے تو پھر اسلام غالب آئے گا۔ میرے نزدیک اس سے بڑی خام خیالی کوئی اور نہیں ہو سکتی۔ دہشت گردی کسی کے مفاد میں نہیں ہے اور نہ اسلام میں اس کی کوئی گنجائش ہے۔
ہمیں خوشی ہوئی ہے کہ تاریخ میں پہلی مرتبہ حکومت سنجیدگی کے ساتھ فرقہ واریت کے خاتمے کے لیے سوچ رہی ہے۔ حکومت سمجھ چکی ہے کہ اب فرقہ واریت کو مزید برداشت کرنا ملک و قوم کے مفاد میں نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کام بہت پہلے ہونا چاہیے تھا، لیکن اب اس پر کام ہو رہا ہے، تو سب کو سنجیدگی اور حقیقت پسندی کے ساتھ ہر وہ قدم اٹھانا چاہیے جو ملک کے مفاد اور امت کے اتحاد کے لیے ضروری ہے۔ میرا حکومت سے مطالبہ ہے کہ تمام فرقہ واریت ناموں پر پابندی لگائی جائے۔ ایک قوم کے کئی نصاب نہیں، ایک ہی نصاب ہونا چاہیے۔ نئی حکومت کی یہ کوشش بڑی مبارک ہے، مگر دینی مدارس سے اسلام نکالنے کی بجائے یونیورسٹیوں اور کالجوں میں بھی اسلام لانا چاہیے۔ بہرحال محرم الحرام میں امن و امان، مذہبی ہم آہنگی، اتحاد بین المسلمین کی فضا قائم رکھنے اور ملک دشمنوں دہشت گردوں کے ناپاک عزائم کو خام میں ملانے کے لیے ہر محب وطن پاکستانی کا فرض ہے کہ وہ ہر حالت میں حکومت، انتظامیہ اور پولیس سے مکمل تعاون کرے۔ علماء اسلام کے سیکرٹری جزل اور محترم جامعہ رحمانیہ مولانا محمد امجد خان نے کہا کہ امن کے پیغام کو عام کرنے کے لیے اہل بیت اور صحابہ کرام کی تعلیمات کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ محرم اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ تاریخ اسلام شہادتوں کے واقعات سے بھری ہوئی ہے۔ اہل بیت اور صحابہ کرام نے دین اسلام کی سربلندی کے لیے عظیم قربانیاں دی۔ یکم محرم کو خلیفہ ثانی حضرت سیدنا عمر فاروق کی شہادت کا واقعہ ہوا، جبکہ 10 محرم کو کربلا میں حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی اور ان کے قافلہ کے 70 افراد شہید ہوئے۔ امت مسلمہ کے خلاف جن سازشوں کا آغاز کیا گیا تھا وہ ابھی تک جاری ہے۔ ان سازشوں کا مقابلہ اتحاد و اتفاق سے ہی کیا جا سکتا ہے۔ یہی پیغام نبی آخر الزمان کے شاگردوں اور اہل بیت نے ہمیں دیا ہے۔ اسی میں امت مسلمہ کی نجات ہے اور اسی کے ذریعے دشمنان دین کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ آپ نے اللہ سے خود عمر فاروق کو مانگا اور حضرت حسین کو نبی مکرم کے کندھوں پر سواری کا اعزاز حاصل ہے۔ آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ اللہ نے آپ کی زبان پر حق جاری فرما دیا ہے اور فرمایا کہ میری بعد نبوت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ اگر نبوت جاری ہوتی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نواز جاتا، لیکن میں آخری نبی اور رسول ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ حضرت حسن اور حضرت حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں اور فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اور ایک موقع پر فرمایا کہ اے اللہ میں حسین سے پیار کرتا ہوں اور تو بھی ان سے پیار کر، جو ان سے پیار کرے تو بھی ان سے پیار کر۔ ان ارشادات سے حضرت حسین کی شان واضح ہوتی ہے۔ آنے والے مسلمانوں کو راہ حق میں قربانی کا درس اہل بیت اور صحابہ کرام نے دیا ہے۔ دین حق کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دینی پڑی تو دریغ نہیں کرنا ہے۔ آج امت مسلمہ کے خلاف سازشوں کا سلسلہ جاری ہی نہیں بلکہ مزید بڑھتا جا رہا ہے۔ امت میں اختلافات کی فضا کو پیدا کرنے اور اتحاد کو پارا کرنے کے لیے مختلف ذرائع استعمال کیے جا رہے ہیں، ان پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ امت میں اتحاد و اتفاق کے لیے ہر مکتب فکر کے علماء، مشائخ اور امت کے فرد کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ امت میں اختلاف اور تفرقہ پیدا کرنے والوں کا احتساب ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کا شکر ہے دینی جماعتیں متحد بھی ہے اور متفق بھی ہے۔ اس اتفاق کو عوامی سطح تک لے جانے کے لیے سب کو مل کر خصوصاً ممبر و محراب کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کے اس مقولے پر سب کو عمل کرنا چاہیے، کسی کے مسلک کو چھیڑو نہیں اور اپنے مسلک کو چھوڑو نہیں۔ ملک اس وقت نازک موڑ پر کھڑا ہے، دشمن امت کے صفوں کو توڑنا چاہتا ہے اور ملک میں بد امنی پیدا کرنا اس کی بڑی خواہش ہے۔ نبی رحمت و محبت کی امت کو لڑانا دشمن کی سب سے بڑی خواہش ہے۔ ان سازشوں کا مقابلہ اہل بیت اور صحابہ کرام کے پیغام اتحاد سے کیا جا سکتا ہے۔ ادارہ منہاج الحسین کے سربراہ ڈاکٹر علامہ محمد حسین اکبر نے کہا کہ اسلامی کیلنڈر کا نیا سال شروع ہوتے ہی دنیا بھر میں محرم الحرام کی مناسبت سے اقوام عالم امام الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد منانے کا بھرپور عقیدت و احترام کے ساتھ اہتمام کرتے ہیں۔ اس میں
مسلم اور غیر مسلم سبھی شامل ہوتے ہیں۔ ہر دین اور مذہب کا پیروکار اپنے اپنے عقیدہ اور انداز میں غم حسین علیہ السلام مناتا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اور صحنہ کربلا اپنی بے مثال تاثیر کی وجہ سے زمان و مکان، رنگ و نسل کی قید سے آزاد ہے۔ دنیا بھر کے آزادی خواہ اور مظلوموں کو اگر کوئی آخری سہارا نظر آتا ہے تو وہ سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے آل اور انصار کی قربانی میں راہ نجات نظر آتی ہے۔ واقعہ کربلا ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ باطل کے سامنے کسی بھی صورت میں نہیں جھکنا چاہیے۔ معروف مذہبی اسکالر سید احمد سبطین حیدر نے واقعہ کربلا پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ یہ واقعہ اپنے اندر ایک عظیم فلسفہ سموئے ہوئے ہے۔ امام الشہداء حضرت امام حسین اور ان کے 70 ساتھیوں نے محض اس لیے جانیں قربان کی کہ وہ باطل کا ساتھ نہیں دے سکتے، لہذا اس واقعہ میں اہل اسلام کے لیے یہ درس ہے کہ باطل کے سامنے کسی صورت نہیں جھکنا۔ دعائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان کلمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔